ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کی بھید خوب جانتا ہے۔ قلب اسلامک کے معزز ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات و واقعات کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے ہیں۔ والدہ راحیل حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین کی پیدائش کے وقت انتقال کر گئی تھیں۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹوں سے نوازا تھا، لیکن راحیل کے بطن سے 2 بیٹے یوسف علیہ السلام اور بنیامین ہی ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی اپنی والدہ کی طرح حسن و جمال میں لاسانی تھے۔ والد کو ان سے بے حد محبت تھی اور وہ انہیں خود سے جدا نہیں کرتے تھے۔ روایت میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی چہیتی بیوی راحیل نے بھی ان کے لیے خصوصی وصیت کی تھی۔ اب یہ بن ماں کے بھی تھے اور 10 سوتیلے بھائیوں سے چھوٹے بھی۔ پھر شدید قربت اور محبت کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پیشانی پر چمکتے نور نبوت کا مشاہدہ بھی کر لیا تھا۔ قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، اللہ عز و جل نے قرآن کریم کی 111 آیات پر مشتمل پوری ایک سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کو بیان فرمایا ہے۔ اس سورت میں بیان کردہ واقعہ کو احسان القصص یعنی بہترین واقعہ کہا گیا ہے۔ دراصل اس سبق آموز واقعے میں حسد و انات کا انجام، نفس امارہ کی شورشین، عبرتیں، حکمتیں، مواعظ و نصائح، انسانی عوارض و حوادث، بشری لغرشیں، صبر و استقامت اور رضا و تسلیم کے ساتھ اللہ کے عدل و انصاف اور رحم و کرم کی کرشمہ سازیاں جس دلچسپ اور خوبصورت انداز میں پیش کی گئی ہیں وہ رہتی دنیا تک کے انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام مبارک 26 مرتبہ آیا ہے، جن میں سے 24 بار سورہ یوسف میں، جبکہ سورہ انعام اور سورہ غافر میں ایک بار آپ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ یوسف کی شان نزول، روایت میں ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں تشریف فرماتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مدینہ طیبہ پہنچی تو وہاں کے یہودیوں نے اپنے چند آدمی اس کام کے لیے مکہ معظمہ بھیجے کہ وہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کریں۔ انہوں نے مبہم انداز میں سوال کیا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں تو ذرا یہ بتلائیے کہ وہ کون سے پیغمبر تھے جن کا ایک بیٹا ملک شام سے مصر لے جایا گیا اور باپ ان کے غم میں روتے روتے نابینا ہو گئے۔ دراصل یہ سوال یہودیوں نے اس لیے منتخب کیا تھا کہ اس کی کوئی عام شہرت تھی اور نہ مکے میں کوئی اس واقعے سے واقف تھا، کیونکہ اس وقت مکے میں اہل کتاب میں سے کوئی نہ تھا جس سے باحوالہ توریت و انجیل اس قصے کا کوئی جز معلوم ہو سکتا۔ ان کے سوال پر پوری سورہ یوسف نازل ہوئی، جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ مذکور ہے اور اتنی تفصیل کے ساتھ مذکور ہے کہ تورات اور انجیل میں بھی اتنی تفصیل نہیں، اس لیے اس کا بیان کرنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا معجزہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب، حضرت یوسف علیہ السلام ابھی سن بلوغت کو بھی نہ پہنچے تھے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا جس کا اپنے والد سے یوں ذکر کیا، اے ابا جان، میں نے 11 ستاروں، سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب بیٹے کا خواب سنا تو سمجھ گئے کہ یہ بڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک عظیم منصب پر فائز ہوں گے، اس لیے انہیں اندیشہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی ان کی عظمت کا اندازہ لگا کر شیطان کے بہکاوے میں آ کر ان کے دشمن نہ ہو جائیں اور انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ چنانچہ انہوں نے کہا، پیارے بیٹے، اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کوئی فریب کاری کرے۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ سوتیلے بھائیوں کا حسد، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کو خواب سنا رہے تھے، سوتیلی ماں دروازے کی آڑ سے باتیں سن رہی تھی۔ جب سوتیلے بیٹے گھر آئے تو اس نے یہ بات ان کی گوش گزار کر دی۔ وہ ویسے بھی حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے تھے، لہٰذا اس واقعے نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ انہیں یہ کسی طور گوارا نہ تھا کہ ان کا سوتیلا چھوٹا بھائی شان و مرتبے میں ان سے آگے بڑھ جائے، لہٰذا ان سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو والد سے جدا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ یوسف کو
या तो जान से मार डालो या उसे किसी मुल्क में फेंक आओ, तो फिर अब्बा की तवज्जो सिर्फ तुम्हारी तरफ हो जाएगी और उसके बाद तुम अच्छी हालत में आ जाओगे। उनमें से एक ने कहा, यूसुफ को कत्ल ना करो, बल्कि किसी अंधे कुएं की तह में डाला ताकि कोई आता जाता काफिला उसे निकाल कर ले जाए। अगर तुमको कुछ करना ही है तो यूं करो। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि कुएं में डालने की तजवीज बड़े सौतेले भाई यहूदा ने दी थी। अगले दिन 10वां भाई वालिद की खिदमत में हाजिर हुए और कहा, अब्बा जान, आखिर आप यूसुफ के बारे में हम पर एतमाद क्यों नहीं करते? हम तो उनके खैर ख्वाह हैं। कल आप उसे जरूर हमारे साथ भेज दीजिए कि खूब खाए पिए और खेले। उसकी हिफाजत की हम जिम्मेदार हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, यह अमर मुझे गमनाक किए देता है कि तुम उसे ले जाओ, और ये भी खौफ है कि तुम खेल में उसे गाफिल हो जाओ और उसे भेड़िया खा जाए। उन्होंने जवाब दिया, हम जैसी ताकतवर जमात की मौजूदगी में भी अगर उसे भेड़िया खा जाए तो हम बिल्कुल निकम्मे ही हुए। हमारी आज की इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो सबसे पहले इसको लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शंस में करें। और आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल कल्ब इस्लामिक को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगी घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।